لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں. سنیے گا جی. کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. کیا کہنے، کیا کہنا تھا، کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. اور خالص ہندوستان کا یعنی ہمارا شیخ سنیے کہ فاختہ کی مجبوری یہ بھی کہہ نہیں سکتی، کیا مصرع. فاختہ کی مجبوری یہ بھی کہہ نہیں سکتی کون سانپ رکھتا ہے اس کے آشیانے میں. فاختہ کی مجبوری یہ بھی کہہ نہیں سکتی کون سانپ رکھتا ہے اس کے آشیانے میں. اور ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں. عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. کیا کہنے، کیا کہنا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. ایک مطلب ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. مطلب پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ایک شعر عرض کیا کہ سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے. کیا سراپا ہے. دوسرے مصرے پہ جس طرح آپ سب کے شعر سن رہے ہیں، ابھی فیضادہ صاحب کے شعر سنیں، مجھے امید ہے کہ آپ اس شعر کو نہیں بھول پائیں گے کہ سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. بھائی کیا کہنا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر سے پا تک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اور شعر سنیے کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین. سنیے گا شعر کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے. کیا کہنے، کیا کہنا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندگی تو نے مجھے، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے. اور دو تین شعر سنیے. عرض کیا ہے کہ سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا. سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا. کیا کہنے، کیا تعریف کی دیوتا کی آپ نے. سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا. اور ہم بھی دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، ہم بھی دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. کیا سچی بات کہی ہے آپ نے. ہم بھی دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. کتنی سچائی سے مجھ سے زندگی نے کہہ دیا تو نہیں میرا تو کوئی دوسرا ہو جائے گا. کتنی سچائی سے مجھ سے زندگی نے کہہ دیا تو نہیں میرا تو کوئی دوسرا ہو جائے گا. حضرات میں یہ بات نہیں کہ کوئی خاص مجمع کو دیکھ کے کوئی خاص طرح گفتگو کروں. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں دو شعروں کے بارے میں، وہ میں نے وہاں ہندوستان میں بھی ایک بڑے ہندو بزرگ سے پوچھی کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب موت اتنی جلدی ہندوستان سے ہندو کا رشتہ کیوں ختم کر دیتی ہے. ہندو جلا دیا جاتا ہے، دریا کے سپرد کر دیا جاتا ہے، دریا سمندر میں مل جاتا ہے، پھر اس کا سمندر دنیا میں سے مل جاتا ہے. اصلی رشتہ وطن کا کس سے رہتا ہے؟ ان دونوں شعروں میں ملاحظہ فرمائیے
کہ ہندوستان کا سچا وفادار کون ہے؟ ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں۔ سنیے گا، ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں، قبروں سے پوچھ اصل زمیندار میں ہی ہوں۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں، قبروں سے پوچھ اصل زمیندار میں ہی ہوں، اور دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہہ گیا، دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہہ گیا، مٹی میں مل کے مٹی کا حقدار میں ہی ہوں۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بصیرت عطا فرما رہے ہیں آپ۔ میں بہت نوازی صاحب کی جی، ترنم سے میں پڑھنے کا میرا مسئلہ یہ ہے کہ ترنم بہت خطرناک چیز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ آپ کے دل کو چھونے لگے۔ میں جو باتیں مجھے نثر میں کرنی، پہلے میں وہی باتیں آپ سے ترنم میں کر رہا ہوں۔ اگر میرا ترنم آپ کو چھونے لگا تو میں آپ کو غزل سناؤں گا، ورنہ میرا کام تو ہو ہی چکا ہے۔ خدا نہ کرے۔ ملاحظہ فرمائیے، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سنوار لوں۔ ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سنوار لوں۔ میرا لفظ لفظ ہو آئینہ، تجھے آئینے میں اتار لوں۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ، تجھے آئینے میں اتار لوں۔ تھوڑا سا آپ کو اور میری مدد کرنی پڑے گی، میں ذرا یعنی کمزور شاعر ہوں، مجھے اب تک زور سے لوگ محبت سے نہیں یاد کرتے، میں باہر نہیں نکلتا۔ ابھی نہیں، شعر پر۔ میرا لفظ لفظ ہو آئینہ، تجھے آئینے میں اتار لوں۔ میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا۔ میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا۔ ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر، تیرے ساتھ شام گزار لوں۔ ذرا ٹھہر جا اسی موڑ، یہی بات ذرا میں دو مصروں میں اور کہوں گا، دو شعروں میں، پھر غزل آپ کو سناؤں گا کہ ایک فنکار، یہ میں تھوڑی میری عادت ہے کہ میں سنجیدہ بات کو مذاق میں کہتا ہوں، فنکار اصل میں یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے بس آپ کے دل کو چھو لے۔ کس طرح سے؟ عزیز بھائی ملاحظہ فرمائے کہ کبھی یوں بھی آ، کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں، کہ میری نظر کو خبر نہ ہو۔ لطیف مصرع کہا ہے صاحب۔ کبھی یوں بھی آ میری آنکھوں میں، کہ میری نظر کو خبر نہ ہو۔
مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو. کیا کہنے. کبھی یوں بھی آ میری آنکھوں میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو. مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو. دعا اور اثر پہ آپ نے بہت سے شعر سنے. ایک میرا شعر سنیے کہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، مجھے یہ صفت بھی عطا کرے. وہ بڑا رحیم و کریم ہے، مجھے یہ صفت بھی عطا کرے. تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو. کیا کہنا صاحب. واہ واہ واہ. تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر. اب میں غزل پڑھتا ہوں. حضرات ایک گزارش کے ساتھ، باقی بولنا نہیں چاہیے. پہلا مصرع مجھے بھی بالکل محمل لگتا ہے، لیکن جب میں دوسرا مصرع پڑھتا ہوں تو پہلا مصرع بڑا بامعنی ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ کی بھی یہی کیفیت ہوگی، اس لیے آپ پہلے مصرع میں مایوس نہ ہو جائیے گا. ملاحظہ فرمائیے. کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا. کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا. وہ غزل کا لہجہ نیا نیا نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا. وہ غزل کا لہجہ نیا نیا نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا. خالد غزل کا شعر پڑھ رہا ہوں اور سلیم بھائی جیسے ہر شعر پہ نواز رہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص اس کو نوازے. اس شعر کو، شعر اچھا ہے، میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اگر نہ بھی بتاتا تو آج جان جاتے. عجیب بات ہے، یہ شعر اتنا ایسا ہے. وہ غزل کا لہجہ نیا نیا نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا. جسے لے گئی ہے ابھی ہوا وہ ورق تھا دل کی کتاب کا. جسے لے گئی ہے ابھی ہوا وہ ورق تھا دل کی کتاب کا. کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا. جسے لے گئی ہے ابھی ہوا وہ ورق تھا دل کی کتاب کا. کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا. شعر سنیے کہ کئی میل ریت کو کاٹ کر کوئی موج پھول کھلا گئی. کئی میل ریت کو کاٹ کر کوئی موج پھول کھلا گئی. کوئی پیڑ پیاس سے مر رہا ہے ندی کے پاس کھڑا ہوا.
کوئی پیڑ پیاس سے مر رہا، کئی میل ریت کو کاٹ کر کوئی موج پھول کھلا گئی، کوئی پیڑ پیاس سے مر رہا ہے ندی کے پاس کھڑا ہوا، مجھے ہاتھ سونے سجا سجا کے بہت حسین بنا دیا۔ شعر سنیے گا کہ مجھے ہاتھ سونے سجا سجا کے بہت حسین بنا دیا، میرا دل بھی جیسے دلہن کا ہاتھوں مہندیوں سے رچا ہوا، میرا دل بھی جیسے دلہن کا۔ آخری دو شعر غزل سنیے کہ وہی شہر ہے، وہی راستے، وہی گھر ہے اور وہی لان بھی، وہی شہر ہے، وہی راستے، وہی گھر ہے اور وہی لان بھی، مگر اس دریچے سے پوچھنا وہ درخت انار کا کیا ہوا، مگر اس دریچے۔ آخری شعر جگنو کی علامت سے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ شعر بھی نیا لگے گا اور جگنو بھی نیا لگے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جگنو ہے ہم سفر، مگر اس شرر کی بساط کیا، میرے ساتھ جگنو ہے ہم سفر، مگر اس شرر کی بساط کیا، یہ چراغ کوئی چراغ ہے نہ جلا ہوا نہ بجھا ہوا، یہ چراغ کوئی چراغ ہے نہ جلا ہوا نہ بجھا ہوا، وہ غزل کا لہجہ نیا نیا نہ کہا ہوا نہ سنا۔ ایک آپ ہی کا ایک شعر ہے، بلکہ صرف مصرع، کسی رات گھر بھی رہا کرو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات وہ رات نہیں ہے کہ جس رات گھر رہا جاتا ہے۔ میں کہیے تو میں یہ غزل پڑھ دوں، لیکن سلیم بھائی میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو اس مصرے کو آپ نے پسند فرمایا ہے، عام طور پر اسے خواتین پسند کرتی ہیں، مرادہ فرمائیے شعر صاحب۔ نہیں میں عرض کر دوں، نہیں آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ فرمائش ان حضرات کی ہے جو خواتین کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک شعر آپ کو سنانا ہے تو ذرا سے سانس بھی میری آ جائے ترنم والی، تو میں تحت میں آپ کو ایک مطلع اور ایک شعر سنا کے پھر غزل سنا دیتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ وقت رخصت کہیں تارے کہیں جگنو آئے، وقت رخصت کہیں تارے کہیں جگنو آئے، ہار پہنانے مجھے پھول سے بازو آئے، ہار پہنانے مجھے پھول سے بازو آئے۔ اور میں چاہتا ہوں اس شعر میں سب شریک ہو جائیں، تب مجھے یہ شعر اپنا لگے گا کہ بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک، بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک، کوئی خوشبو میں لگاؤں تیری خوشبو آئے۔ کیا کہنے تھا، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک، کوئی خوشبو میں لگاؤں تیری خوشبو آئے، اور اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا، اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا، مدتوں بعد میری آنکھوں میں آنسو آئے۔
उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया। मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए। सलीम भाई का जो हुक्म है और आप सबकी फरमाइश है, मैं गज़ल पढ़ देता हूँ। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। क्या कहने, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ। मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। क्या जो कहने, सुना नहीं वो कहा करो। ऐसे सुनिए कि नहीं बेहिजाब वो चांद सा कि नजर का कोई असर न हो। नहीं बेहिजाब वो चांद सा कि नजर का कोई असर न हो। उसे इतनी गर्मी शौक से बड़ी देर तक ना तका करो। उसे इतनी गर्मी शौक से बड़ी देर तक ना तका करो। कभी हुस्ने पर्दा नशीब हो, जरा आशिकाना लिबास में। कभी हुस्ने पर्दा नशीब हो, जरा आशिकाना लिबास में। जो मैं बन संवर के कहीं चलूं, मेरे साथ तुम भी चला करो। जो मैं बन, आखिरी दो शेर है, एक मुझे बहुत पसंद है, एक इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसलिए दोनों अच्छे शेर हैं, मुलाज़ा करो। ये खिज़ां की ज़र्द सी शाल में, ये खिज़ां की ज़र्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है। ये खिज़ां की ज़र्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है। ये तुम्हारे घर की बहार है, इसे आंसुओं से हरा करो। क्या कहने, ये तुम्हारे, क्या कहने। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस शेर पर आपकी बहुत सी मोहब्बतें मिलें, ताकि मुझे जैसा ही कहते हैं कि बुलाते हैं, अगर ये वाकई बुलाते हैं तो मुझे वाकई आने की सादत हासिल हो। मुलाज़ा फरमाइए, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। क्या कहने, सुनिएगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये नए